کریں گے، چند علماء کو مدعو کریں گے، 10 بجے دعا کر کے سبوں کی چھٹی کر دی جائے گی، سب گھر پہ آرام سے چلے جائیں گے، رات کو سوئیں گے، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اسی نظام کے تحت یہ جلسہ چل رہا ہے۔ ہمارے اناؤنسر ہر دل عزیز میرے بڑے بھائی، میرے مشفق، میرے محسن حضرت مولانا مفتی نعیم الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء بلاک رانی گنج، خطیب بھی ہیں اور آج کے جلسے کے وہ اناؤنسر بھی ہیں۔ محبت میں انسان سب گوارا کر لیتا ہے۔ خطیب اناؤنسری نہیں کرتا، اناؤنسر تقریر نہیں کرتا۔ مفتی صاحب نے دونوں کچھ کیا ہرپور والوں کے لیے۔ مفتی دلشاد احمد نعمان NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ صرف داماد کی حیثیت سے جانتا ہوں، پورا بہار ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ان کی جو کاوشیں اور کوششیں ہیں، خاص طور پر جمعیت کے پلیٹ فارم سے بہت قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کے کاز کو دیکھا جاتا ہے، ان کی محنتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تنظیم کیسے چلائی جا سکتی ہے، تنظیم کے افراد کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے، یہ ہم نوجوانوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے مفتی صاحب کی زندگی، ان کی شخصیت ایک مثال ہے۔ میں بہت زیادہ احترام کے ساتھ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے اشارات عالیہ سے اور اپنے بزرگوں سے خطاب سے ہم کو لگا سکیں۔ حضرت مفتی ابو قاسم صاحب کا خطاب۔ ان کو 5 منٹ بنانا تھا، میرے بعد میں اپنا وقت دے دوں گا، 5 منٹ ٹھیک ہے۔ قبل اس کے کہ کچھ بات شروع کی جائے، یہ کچھ نوجوان میرے کھڑے ہیں سڑک پہ، پلیز مسجد میں آ جائیے، مت کھڑے رہیے، سڑک پہ چلنا پھرنا بند کر دیجئے، ایسا اچھا نہیں لگتا۔ آپ ڈسپلین اور تہذیب کی باتیں سن رہے ہیں، آپ اس طرح کھڑے ہو کے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی اچھی تہذیب اور کلچر کے مالک نہیں ہیں۔ بالکل سناٹا بنائیے، خاموش ہو جائیے، اندر آ کے بیٹھ جائیے۔ باہر کچھ نوجوان کھڑے ہیں، آپ کو جگہ نہیں ملی، آئی ہے جگہ، تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، تھوڑی سی جگہ دے دیجئے، آگے تھوڑا بڑھ جائیے۔ وہ باہر بہت لوگ ہیں، شبنم میں بیچارے کھڑے ہیں، آ جاؤ، مسجد اندر خالی ہے، آ جائیں۔ ایک بھی بندہ کھڑا نہ رہے، ایک بھی آدمی کھڑا نہ رہے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ کافی تعداد میں عورتوں کے آنے کا تھا، لیکن سخت پابندی ہم لوگوں نے فتنے کے ڈر سے لگا رکھی تھی اور منع کر رکھا تھا، لیکن آواز جہاں تک جا رہی ہے، مائیں بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ کے جلسے کو سن رہی ہیں، مجھے یہ اطلاعات ہیں۔ ہر گھر میں خواتین ہیں اور بڑی پردگی کے ساتھ، بڑی شوق اور دلچسپی کے ساتھ وہ آپ کے جلسے کو سن رہی ہیں، اللہ مبارک فرمائے۔ یہ بیچ میں جو سڑک پہ جانے والا سلسلہ ہے، اسے بند کریے۔ کہاں ہے رضاکار پچھم اور پورب والے؟ یہ بیچ میں کیوں گھسپیٹھی کر رہا ہے یہ لوگ؟ ایک بھی بندہ اب نہ جائے، پورب والا پورب، پچھم والا پچھم۔ آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ۔ وقال ایضا کل مسکر حرام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج کا یہ عظیم الشان اصلاح معاشرہ کا جلسہ اپنے نظام الاوقات کے مطابق رواں دواں ہیں. سارے مقررین گھڑی کی سوئی کے ساتھ اپنی باتیں آپ کے سامنے میں رکھ رہے ہیں. 8:24 ہو رہا ہے. انشاءاللہ 10 بجے دعا ہوگی اور چھٹی ہو جائے گی، آپ گھر چلے جائیں گے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اے مفتی صاحب، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ہرپور کے اس مسجد کے تمام مصلیوں کو، اس محلے کے تمام نوجوانوں کو، سماجی سیاسی معاشرتی تمام احباب کو، جنہوں نے ایک فکر لی اور طے کیا کہ ایک عظیم الشان اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہمیں اپنے گاؤں میں اپنی مسجد اور مدرسہ کے صحن میں منعقد کرنا ہے. جلسے کی جب تاریخ طے ہوئی تو حضرت نائب امیر شریعت مولانا محمد شمشاد صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے بڑی محبت کے ساتھ ہرپور کو وقت دیا. مجھ سے بھی وقت لیا گیا تو ہم نے کچھ شرائط رکھی کہ ان شرطوں کے ساتھ ہم جلسہ کریں گے. رات بھر کا جلسہ نہیں کریں گے، چند علماء کو مدعو کریں گے. 10 بجے دعا کر کے سبوں کی چھٹی کر دی جائے گی، سب گھر پہ آرام سے چلے جائیں گے. رات کو سوئیں گے، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. اسی نظام کے تحت یہ جلسہ چل رہا ہے. ہمارے اناؤنسر ہر دل عزیز میرے بڑے بھائی، میرے مشفق، میرے محسن حضرت مولانا مفتی نعیم الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء بلاک رانی گنج، خطیب بھی ہیں اور آج کے جلسے کے وہ اناؤنسر بھی ہیں. محبت میں انسان سب گوارا کر لیتا ہے. خطیب اناؤنسری نہیں کرتا، اناؤنسر تقریر نہیں کرتا. مفتی صاحب نے دونوں کچھ کیا ہرپور والوں کے لیے. مفتی دلشاد احمد نعمانی جو سیکریٹری ہیں جمعیت علماء بلاک رانی گنج کے، آپ کے بڑے چہیتے عالم دین ہیں، یہاں تشریف فرمائیں. پسینے بہا کے آپ کو دعوت فکر و عمل دی ہے ہرپور والوں. یہاں کے مقامی علماء کرام مغرب کے بعد سے آپ کے درمیان گفتگو رکھی. میں باتوں کو سمیٹتا ہوں، اور اگر آپ دل کے کان سے میری بات سننا چاہتے ہیں، مجھے سمجھتے ہیں کہ مفتی اطہر ہرپور کا داماد ہے، تو میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. رات ہی میں یہاں آپ کے جلسے کے انتظام و انصرام کے لیے چلا آیا تھا. ایک ہی بات رات سے میرے دل میں گھوم رہی ہے کہ میں جلسے میں تقریر کیا کروں گا. ذہن خالی ہے، ان معززین کے سامنے میں کچھ بولنا نہیں آتا. ایک بات رات سے اب تک 100 مرتبہ میرے دل دماغ میں جو گھوم رہی ہے، مفتی نعیم الدین صاحب، مفتی دلشاد صاحب توجہ چاہیں گے. خدا کی قسم کھا کے مسجد کے مصلی پہ ہم بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، وضو کر کے آپ سب بھی آئے ہیں. اللہ کا گھر ہے، قبلہ اول آج دشمنوں کے نرغے میں ہے. قبلہ ثانی پہ ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ایمان و یقین و اعتماد کے ساتھ اگر آپ کہیے تو میں وہ دل کی بات آپ کے سامنے رکھ دوں. ہے اجازت؟ رکھوں میں؟ بولیے رکھوں میں؟ دل کی بات رکھنا چاہتا ہوں. داماد بڑا پیارا ہوتا ہے، سسر بڑے پیارے اور ساس بڑی دلاری ماں ہوتی ہے. ایک بات لطیفے کی نقل کرتا ہوں، پھر وہ بات سناتا ہوں. جب میری شادی ہو گئی، میں سبلپور پٹنہ پڑھاتا تھا.
حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ صدر جمعیت علماء ہند بڑے عالم تھے، ملک کے اللہ والے تھے۔ جب میری شادی کے بعد میں مدرسہ پہنچا، پڑھا رہا تھا فراغت کے بعد وہیں، تو مولانا نے مجھ سے کہا کہ مفتی اطہر آپ نے ولیمہ کیا؟ میں نے کہا کہ حضرت ولیمہ تو ہو گیا، گھر پہ کر لی میں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر پہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، پورے مدرسے کے بچوں کا ولیمہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے کہا حضرت 600 بچے ہیں اور میری تنخواہ صرف 2000 تھی۔ بولنے لگے کہ آپ ڈر گئے، آپ کو ولیمہ کرانا پڑے گا، چھٹی نہیں ہوگی، مفتی صرف تقریر کرے گا، عمل کون کرے گا؟ سب بچے لوگ بول رہے ہیں مفتی اطہر کی شادی ہوئی ہے، آنے والے ہیں ہم لوگ، ان سے دعوت کھائیں گے، آپ کو دعوت کرانی پڑے گی۔ پسینہ پسینہ ہو گیا، 2000 روپیہ تنخواہ، 1 سال کی تنخواہ لگا دے تو 600 روپے کی، وہ بولے یخنی بھی بریانی کھلانی پڑے گی، یخنی بریانی مولانا کو بہت پسند تھی۔ میں تو سکتے میں ہو گیا۔ مجھ کو مولانا ہاتھ پکڑے آفس میں لے گئے، دفتر میں، بولے کہ ایک بات راز کی کہتا ہوں، اگر آپ نہیں بولیے گا تو بولیے۔ میں نے کہا نہیں بولوں گا۔ بولا کہ ولیمہ کا اعلان میں کر دیتا ہوں، آپ کا ولیمہ ہے، مفتی اطہر صاحب 600 بچے کی اور 40 اساتذہ کی دعوت کریں گے، یخنی بریانی کھلائیں گے، جمعرات کے دن تم لوگ تیار رہو۔ پھر میں نے کہا کہ یہی بات بلانے کے لیے آپ اندر لائے تھے؟ دل کا دھڑکن تو بڑھا دیا۔ کان میں کہا کہ پیسہ میں دوں گا، میں اپنی جیب سے خرچ کروں گا، لیکن میں جانوں گا، میرا رب جانے گا، آپ جانیے گا، اس بات کا چرچہ نہیں کرنا ہے۔ آپ کی عزت بڑھے، آپ عالم ہیں، لوگ کہیں کہ عالم نے شادی کی، ولیمہ کیا، سب کو، غریب مزدور کے بچوں کو سب کو کھلایا۔ حضرت نے یخنی بریانی بنائی۔ لگ بھگ اس وقت میں 2003 کی بات ہے میری، 2003 میں شادی ہوئی تھی، 2003 میں 80,000 روپے خرچ ہوئے۔ حضرت نے بتایا کہ اتنا خرچ ہوا، بولیے آپ کی تنخواہ سے کاٹ لوں؟ پھر میں کہا کہ وہی بات بولتے ہیں، آپ نے وعدہ کر لیا ہے۔ حضرت نے کھلایا اور کچھ بھی نہیں کی، پھر بعد میں تنخواہ بھی بڑھا دی۔ ان کے بھائی آ کے نکاح پڑھا کے گئے تھے۔ اس ولیمے کے رواج کو رائج تو کرنا ہی ہے۔ میں آپ کو وہ بات سنانا چاہتا ہوں جو رات سے بار بار میرے دل میں گھوم رہی ہے۔ اس ہرپور کے 20 نوجوانوں نے مجھے کہا کہ مفتی اطہر صاحب تو جہیز پہ ہی تقریر کریں گے، بڑی اچھی لگتی ہے آپ کی تقریر، یہاں بھی جہیز پہ ہی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کریں گے انشاءاللہ، لیکن وہ بات بار بار یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی؟ بولو بھیا، 11۔ کتنی شادیاں کی؟ ارے بولیے بھائی، کتنی شادیاں کی؟ 11 امہات المومنین، 11 مائیں ہیں امت کی۔ آپ نے 1 2 3 5 11 شادیاں کی۔ علماء سے پوچھیں گے کیوں 11 شادیاں کی تو بہت سارے جواب ملیں گے، ایک جواب ایسا ملے گا جو آج ہرپور والے کو جواب دینا پڑے گا۔ میں تقریر نہیں کروں گا، وہی جواب لینا چاہوں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں پہ اعتراض کرنے والے مستشرقین، دشمنان دین، بے ایمانوں نے، چوروں نے، نبی کے باغیوں اور خاطیوں نے نبی پہ الزام لگایا 11 شادیاں کرنے کا کہ نبی نعوذ باللہ ہوس پرست ہیں، خواہش پسند ہیں، اس لیے 11 شادیاں کی۔ دو جواب دینے والے علماء نے، اہل اللہ نے، فقہا نے، مفسرین نے، محدثین نے جواب دیا۔ ایک جواب جو مجھ کو رات سے بار بار ستا رہا ہے، میں ہرپور والوں سے وہ جواب نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو قرآن پہ یقین، اگر آپ کو حدیث
حدیث پہ یقین، اگر آپ کو رسول پہ اعتماد، اگر آپ نبی والے، اگر آپ قرآن والے، نبی پہ ایمان و اعتقاد و یقین رکھنے والے سچے مومن ہو، ایماندار مسلمان ہو، سچے نمازی ہو، تمہارے سروں پہ سچی ٹوپیاں، تمہاری پیشانی پہ جو نشان وہ صحیح معنی میں سچے سجدوں کے نشان ہیں، تو بولو تم جواب دو گے کہ نہیں دو گے؟ بولو جواب دو گے؟ ہرپور کے لوگوں جواب دیجئے گا، ہاتھ اٹھائیے تو جواب دیجئے گا، ہاتھ اٹھائیے۔ ٹیڑھا ہے، عملی جواب، پہلے قولی جواب پھر عملی جواب، ہاتھ اٹھائیے نا۔ مفتی نعیم صاحب ہاتھ دیکھیے، یہ داماد کی کتنی عظمت ہے اس گاؤں میں، مذاق کرنے میں بہت بولیں گے اور بات سچائی کی آئے گی تو پیٹ پھول جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے۔ نبی پہ جو جواب لوگوں نے دیا ہم بھی اس جواب کو قبول کریں گے۔ ابھی ہم آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، کہاں کوئی پیسہ ٹاکا جہیز مانگ رہے ہیں داماد بن کے؟ بولیے جواب دیجیے گا نا؟ بولیے انشاءاللہ دیں گے، بولیے بولیے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ دسیوں اعتراض میں سے جو جواب دیا گیا، ایک جواب محدثین نے یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں متعدد گاؤں میں الگ الگ محلے اور قریے اور قبیلے میں اس لیے کیا تاکہ آپ اس گاؤں کے داماد بن جائیں گے تو وہاں دین کی دعوت، دین کی تبلیغ اور دین کی تحریک پہنچانے میں لوگ داماد کی قدر کریں گے۔ سسر اور ساس کے ساتھ دامادی رشتے کی بنیاد پہ لوگ نبی کی بات کو رشتہ داری کے طور پہ قبول کریں گے، اس لیے نبی نے الگ الگ قبیلوں اور گاؤں اور قریوں میں شادیاں کی۔ میں نے ہرپور میں شادی کی، تم سے ایک بھیک مانگتا ہوں، نبی کی وہ بھیک جو اس بندے نے اس گاؤں میں شادی کی۔ داماد آج ایک بھیک اپنے سسرال والوں سے مانگنا چاہتا ہے، میری لاج رکھو، کسی نے میری لاج نہیں رکھی۔ مجھے تم ہاتھ اور شانہ پہ کاندھے پہ ہاتھ رکھو، لوگوں نے دھکا دیا، تم میری قدر کرو، تم میری عزت کرو، میں تمہارا داماد، تمہاری بیٹی کو میں اپنے گھر پہ لے گیا، کلمہ پڑھ کے لے گیا، میری قدر دین کی اسی دعوت پہ کرو کہ اسی نبی کی دعوت لے کے تمہارے دروازے پہ آج میں یہ کہہ رہا ہوں نبی نے سنت کے مطابق شادی کی تھی، تم بھی سنت کے مطابق شادی کرو۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے تو کریے گا نا، کریے گا نا، سارے لوگ پیچھے والے سڑک والے ہاتھ اٹھائیے، کریے گا نا۔ یہ بھیک ہے، یہ بھیک ہے، آپ سے بھیک ہے، رشتہ داری کی بھیک۔ چادر نہیں مانگیں گے، گاڑی نہیں مانگیں گے، صوفہ نہیں مانگیں گے۔ شادی ہوئی میری، خاموش، میری بات سنیے، میری ماں مر گئی، انتقال کر گئی، اللہ جنت نصیب کرے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بہت سارا سامان لے کے آئے۔ شادی ہو گئی، میرے بہنوئی انتقال کر گئے، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے۔ انہوں نے طے کیا کہ مفتی اطہر صاحب، شادی کی بات چیت تو تمہاری طے ہو گئی ہے، ہم لوگ موٹر سائیکل لیں گے۔ یہ گاؤں میں انہوں نے طے کر لیا، مجھے بتایا نہیں، یہاں رشتہ طے ہو گیا، میں پٹنہ چلا گیا پڑھانے کے لیے۔ مجھے میری ماں نے خبر کر دیا، بچہ آتا جاتا تھا کہ مفتی صاحب ایسا معاملہ ہے، تمہارے بہنوئی نے طے کیا ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ اگر ہمارے بہنوئی صاحب نے توبہ نہیں کیا اور معافی نہیں مانگے گی تو ہم رشتہ نہیں کریں گے۔ میرے بہنوئی انتقال کر گئے، اللہ مغفرت فرمائے، معافی مانگی مجھ سے، 2003 کی بات ہے، آج 23 سے 20 سال ہو گئے، معافی مانگی، پھر رشتہ ہوا۔ شادی کر کے ہم گھر گئے تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ نہیں لائے۔ 6 مہینہ گزر گیا، موٹر سائیکل تو دور کی بات ہے کہ تم سسرال سے بیڈ شیٹ بھی لے کے نہیں آئے۔ ہمارے سسرال والے چڑھے نہیں، سامنے سسرال ہے، شاید میری تقریر میری ساس بھی سن رہی ہوگی، میرا سسر بھی سنتا ہوگا، اور میرے گاؤں میرے گھر کے رشتہ دار بھی سب سنتے ہوں گے۔ شرم مت کریے گا، داماد آج رشتہ داری پہ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے،
نبی کی سنت اور نبی کی شریعت کا، یہ کہنے لگا ہے آپ سے، میں نے ماں کو کہا میری ماں میرے سر پہ تو محبت کا ہاتھ رکھ دے، سوئی نہیں لوں گا اپنے سسرال سے، اور اللہ تیرے بیٹے کو اتنا نوازے گا کہ عزت و شہرت اور اچھی تنخواہ سے بیٹے کو اللہ تعالیٰ خوب نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ کئی بیٹیوں کی شادی کرائے گا۔ خدا کی قسم میں جب بول رہا تھا، میری 2000 تنخواہ تھی، میں جذبات میں بولتا چلا گیا، آج اللہ نے اتنا نوازا، عزت بھی عطا فرمائی، دولت بھی عطا فرمائی۔ یہاں بزرگ علماء بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں کہ سب فی سبیل اللہ 6 گھنٹے کی ڈیوٹی سرکاری ملازمت کے بعد صرف کام کے لیے ہوں، بغیر اجرت کے، اور اللہ کے لیے نکلتا ہوں اور کام کر کے آتا ہوں۔ اللہ نے اتنا نوازا کہ خدا سے امید کرتا ہوں کہ میری ماں کے قبر میں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ ان کی ساری تمناؤں کو پوری فرمائے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔